أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا خاتم المعصومين. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلات کے بعد مقتدر علماء ذی وقار، حاضرین و سامعین مکرم، آج کی یہ مختصر جامع نشست خوشی کے موقع پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انعقاد پذیر ہے. محترم المقام جناب سلیم عارف صاحب گجر، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے صاحبزادہ صاحب کی اس شادی کے موقع پر انہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی، دسترخوان لگایا. ویسے بھی سالانہ یہاں پر لنگر بٹتا ہے اور حضور کی شفقتوں کا ہر سال نیا انداز ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ بہت خوشی ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو معاشرے کے لیے قابل تقلید بھی ہے اور یہ قابل تحسین بھی ہے. ان مواقع پر شریعت کے جھنڈے کو بلند رکھنا جہاد سے کم نہیں، چونکہ ہم کسی کے ہیں، بے لغام نہیں، بے مہار نہیں، نوکر کی تو نخرہ کی. ہماری ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے
جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک دائرے میں آ جاتا ہے، اور کلمے کا پہلا لفظ اس بات کی طرف اشارہ ہے بھی نہ نہ اب تیری مرضی نہیں، اب مرضی ان کی ہوگی جن کا کلمہ ہے۔ حقیقی بندے کو چاشنی اور لطف تب ہی آتا ہے جب کلمے کا رنگ اس کی زندگی میں غالب آتا ہے۔ مرضی اپنی کرنا یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ جانوروں کو اللہ نے خواہشیں دی ہیں اور وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے خواہش سے پاک رکھا ہے، عقل دی ہے، جانوروں کو عقل نہیں دی، اور انسان کو حیوان ناطق بنایا ہے، اسے عقل بھی دی ہے اور اسے خواہش بھی دی ہے۔ اب جب یہ خواہش کو دباتا ہے اور اپنے نبی کی بات مانتا ہے، شریعت کی ڈوری کو مضبوط کرتا ہے، تو یہی شخص پھر فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا امتحان ڈاڈا ہے، اس کا امتحان سخت ہے، اور اس کے امتحان میں یہ چیز ہے کہ اس کے اندر خواہش ہے اور اسے روکتا ہے۔ فرشتے کے اندر خواہش ہی نہیں، اس کو امتحان سے پاک رکھا گیا ہے، یہ جو مقام دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے، لیکن اس کو جب خواہش دی گئی ہے تو روکنا اس کا امتحان ہے۔ اب ایک شخص ہے، اسے ساری رات درد ہے، اٹھا ہوا ہے، وہ مصلی بچھا لے گا، وضو کر لے گا، ظاہر ہے کہ ویسے بھی اس کو چین نہیں آ رہا، نیند نہیں آ رہی، اور وہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا، اور انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کھینچا جاتا ہے تو یہ اللہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کا کھینچنا بھی اس کی رحمت ہے، ورنہ فرعون کو ساری زندگی سر درد بھی نہیں لگی۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب وہ کھینچتا ہے تب بھی اس کی مہربانی، یہ تو اس کا فضل ہے کہ وہ کھینچ لیتا ہے، جب کھینچ لیتا ہے تو اس کی شفقت ہو جاتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہ کھینچے تو ساتھ یہ فضل فرما دے کہ اپنی یاد دے دے، صبر دے دے، اپنا رستہ دے دے، اپنی طرف جھکاؤ دے دے، ورنہ کھینچے بھی تو بندہ بے صبرا ہو جائے، اس کے رستے پر نہ آئے تو وہ سزا ہے۔ اور اس کا کرم یہ ہے کہ جب وہ کھینچ لے تو بندہ صبر کا دامن نہ چھوڑے اور اس کے رستے پہ آ جائے۔ اسی لیے صوفیاء نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک رحمت کا انداز ہے، اللہ کی شفقت کا ایک انداز ہے کہ جب بندے کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بندہ کسی اللہ والے کے دروازے پہ آ جاتا ہے، وہ بندہ ذکر کی طرف آ جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کی یاد کی طرف آ جاتا ہے، تو جو شے یار کی یاد کا سبب بنے وہ پل تو چومنے کو دل کرتا ہے۔ سفر اوکھا ہے، یہ مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ گلا نال تے ہر کوئی لائی رکھدا، لا کے توڑ نہ بھانیاں اوکھیاں نے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو پھر مالک کا دروازہ نہ چھوڑا جائے، اس کی طرف دھیان رکھا جائے اور اسی کی یاد کا دیا جلایا جائے، چراغ جلایا جائے، تو پھر مزید شفقتیں، مہربانیاں ہوتی ہیں۔ مولانا روم نے یہاں پر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے بھی ٹھوکر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے ٹھوکر دیتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹے،
کیونکہ جب تک ٹوٹے گا نہیں نور اندر نہیں جائے گا. اندر نور پہنچانے کے لیے، اندر نور داخل کرنے کے لیے اس شیشے کو توڑا جاتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو پھر اندر انوار برستے ہیں، اندر انوار جاتے ہیں، اور وہ انوار اور وہ کفیات بغیر ٹھوکر کے میسر نہیں آتے. اللہ اکبر. اس لیے صوفیاء نے اپنی ذات کے لیے جب تکلیف آتی تو دعا بھی نہیں کی، دعا بھی نہیں. بڑا بڑا عرصہ میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہے لاہور میں، حضور داتا صاحب کے قدموں میں خیرات لے کر بیٹھے اور زمانے کو دسترخوان پر بٹھا دیا، اور آج تک زمانہ ان کے دسترخوان سے کھا رہا ہے. آپ کا اتنا بڑا قد تھا کہ وضو تہجد کا لاہور کرتے اور تہجد مسجد نبوی میں پڑھتے. اتنا اللہ نے قد دیا تھا، اتنا آپ کا اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا تھا، حضور کا قرب اتنا تھا. حضرت میاں میر بہت بڑی ہستی ہیں. تو آپ کو ایک عرصہ دراز تک کھانسی لگی رہی، اور آپ مستجاب الدعوات تھے. ہزار ہزار بندہ لائن میں لگتا اور آپ اس کے لیے دعا کرتے، اور جب دعا کرتے تو جو جس کے لیے کر دیتے وہ حرف آخر ہوتا. اللہ نے یہ مقام آپ کو دیا تھا. جی. تو صاحب تذکرہ غوثیہ نے لکھا ہے کہ سفینہ غوثیہ نے کہ آپ بہت رات کو تنگ ہوتے، کھانسی اتنی ہوتی تو آپ کی والدہ پریشان ہوتی، تو فرماتی کہ بیٹا اپنے لیے بھی دعا کر لو. اللہ اکبر. کہتے ماں جی آپ دعا کریں، آپ دعا کریں. ایک دن ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں جنت کی چھاں، اور ماں نہ کری نہ. جی اللہ اکبر. جی جو والدین ہیں، اللہ اکبر، یہ خدا کی دین ہے، یہ کوئی چھوٹی دین نہیں ہے، یہ خدا کی خاص دین ہے. جو خاص دین ہے وہ والدین ہے، اور اللہ نے خاص خاص رشتہ رابطہ رکھا ہے. اللہ اکبر. جو بندہ اپنے قرب میں اللہ بلاتا ہے اس کا ایک خاص سرٹیفکیٹ ہے جس پر دستخط والدین کی رضا کے ہوں تو وہ قرب کی منازل اسے دی جاتی ہے، ورنہ دور دھتکارا جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے کا بھانڈا گھر سے خالی ہو اور باہر سے بھرا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. گھر سے بھرے گا تو باہر سے کچھ نہ کچھ خیرات ملے گی. تو والدین سب سے پہلے مرشد ہیں، سب سے پہلے بندے کے استاذ ہیں. بندے کی سب سے پہلی جاگ ہی لگتی ہے تو گھر سے لگتی ہے. جس کا گھر نہیں اس کا کوئی در نہیں. گھر جس کا ہے اس کا ہر در ہے. اور جس کے گھر میں مطلب یہ ہے کہ والدین جس پہ راضی ہیں، پھر سرکار مدینہ کا دربار بھی اس کے لیے کھلا ہے. ہر دربار کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے. اور یہ تقاریر کی حد تک نہ رکھا کرو اور کانوں کے چسکے تک نہ رکھا کرو. یہ چیزیں اندر لے کے جاؤ، اپنے دل کی تختی پہ لکھو. یہ نصاب حیات ہے. تصوف یہ پٹکے کا نام نہیں ہے، تصوف بال رکھنے کا نام نہیں ہے، چھاپے پہننے کا نام نہیں ہے، تصوف کسی خاص رنگ کا نام نہیں ہے. تصوف صفائی سے ہے. جتنی زیادہ صفائی ہے اتنا بڑا صوفی ہے. جتنا زیادہ صاف ہے، جتنا زیادہ صاف ہے، جتنا زیادہ صاف ہے، صفا سے ہے، صفا سے ہے، صفا سے ہے، اتنا بڑا صوفی ہے. اس لیے داتا صاحب نے فرمایا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا صوفی جس کو سرٹیفکیٹ اللہ نے اتقا کا دیا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اس لیے وہ سب سے بڑے صوفی ہیں کائنات کے. اتقا. کسی کے لیے اتقا نہیں کہا. جزوی نسبتیں یہ انشاءاللہ ہم باب چھیڑ رہے ہیں. یکم فروری کو مرکز میں جو
خلیفہ اول سیمینار ہو رہا ہے اور ہم خاص وفاداری کا اظہار جناب صدیق پاک سے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وفاداری کا اظہار ہی ہے، اور کرم ہوتا ہے تو پھر ہی ایسی سوچیں آتی ہیں، اور جب کرم نہیں ہوتا تو پھر بٹک جانے والے رستوں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن پہ کرم ہوتا ہے ان کو یاروں کی محبت کا جو درد ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں دل کی تختی پہ لکھو کہ سب سے پہلے مرشد والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ اللہ پیروں کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ ہاں اکثر ہم نے بھی دیکھا ہے، زمانہ پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ڈیوٹی ہے، ڈاکیے نے اپنے کام کرنا ہے، وہ ڈاکیا ڈیوٹی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دروازہ کھٹکانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ چیزیں زمانے کو نہیں اچھی لگ رہی، ایسی بات ہے۔ میں نے ایک جگہ برملا کسی عرس پر روک دیا کہ آپ اٹھا نہ کریں، کہ جب نعت ہو رہی ہو تو کوئی بڑا پیر صاحب نہیں ہے، کوئی بڑا خطیب صاحب نہیں، کوئی بڑا کچھ بھی نہیں ہے، بڑی سرکار ہے۔ اب حضور کی نعت ہو رہی ہے تو کون بڑا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، جتنے بڑے بنے یہ حضور کی نگاہ سے ہے۔ حضور کی نگاہ کے بغیر کوئی بڑا نہیں، جو بھی بڑا ہے وہیں سے ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں ہے اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو۔ اللہ اکبر جل شاہ۔ یہیں آ کے جو یہاں نہیں، یہ فیصلے ہیں اللہ اس کے رسول کے فیصلے، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ بہرحال والدین یہ خدا کی دین ہے۔ خوش قسمت شخص ہے کہ جس پر سایہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن کا سایہ اٹھ گیا ہے، دعاؤں کی وجہ سے رشتہ قائم کرو، قبر پہ جا کے رشتہ قائم کرو، اللہ کی قسم قائم ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے، روح کا روح سے رابطہ ہے، روح کا روح سے رشتہ ہے۔ ہاں قبرستان میں ان کو مٹی کی ڈھیریاں نہ سمجھو، یہ گھر ہیں۔ جی یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا سلسلہ۔ السلام علیکم مٹی کے ڈھیروں کو نہیں کہا جاتا، کسی کو کہا جاتا ہے جو سنے بھی، جانے بھی، جواب دینے کا اہل بھی ہو۔ علماء سے پوچھئے شریعت کیا کہتی ہے؟ ہماری شریعت کہتی ہے سلام اسے کیا جائے جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں: سویا بھی نہ ہو، عقل بھی سلامت ہو، پاگل کو آپ سلام نہیں کریں گے، بکن بکارے شروع کر دے گا، دوسرے نمبر پہ وہ اس حالت میں ہو کہ وہ جواب دینے کا حل ہو۔ سویا ہوا، سوئے ہوئے بندے کو سلام نہیں کرتے۔ یہ شرطیں جب پائی جائیں تو پھر سلام کرو۔ غیر مسلم کو بھی سلام نہیں کرتے، بد مذہب کو بھی سلام نہیں کرتے، مرزائی کو بھی سلام نہیں کرتے، رافضی کو بھی نہیں کرتے، خارجی کو بھی کرتے نہیں کرتے۔ جی سلامتی اس کے لیے ہے جو نبی کے در کا غلام ہے، اسلام والا ہے، اس کے لیے سلامتیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ نبی کا دشمن ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں سلامت رہ، سلامت رہ، سلامت رہ۔ اسے سختی نہ سمجھا کرو کہ علماء سختی کرتے ہیں۔ ہم ٹھیکیدار تو نہیں لیکن قبلہ چوکی دار تو ہے نا۔ اسے سختی نہ سمجھا کرو، یہ مسئلوں کو سمجھو، غور کرو۔ جی کس کے لیے سلامتی کی دعا مانگ رہے ہو؟ کس کے لیے؟ اگر وہ سلامتی کی دعا دے دے تو واپسی پر کیا ہے؟ والسلام علی من اتبع الہدا، یہ دعا ہے، ہمیں دین نے سکھائی ہے، اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہاں تم پر سلامتی ہوتی جب تم ہدایت پر ہوتے تھے، یہ واپسی کا جواب ہے۔ اگر غیر مسلم بد مذہب سلام کر دے تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سلام جب کرتے ہیں قبرستان کے اندر
سلام ہوتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. سنتے نہیں، جواب نہیں دیتے. سلام کا لفظ بتا رہا ہے یہ حرتیں پائی جا رہی. سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور سنتا بھی ہے. تو پھر یہاں پر راضی لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے قبرستان ہیں، اتنے اتنے لمبے قبرستان. تو یہاں پر تو السلام علیکم میں کہہ رہا ہوں تو اسپیکر سے آواز دور جا رہی ہے. اسپیکر نہ ہو تو یہ پیچھے ہو سکتا نہ جائے. تو ہزاروں بندے لیٹے ہیں قبرستان کے اندر. ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کا نظام ہے کہ سماعت 1000 گنا بڑھا دی جائے. بلکہ تم جب واپس قبرستان سے جاتے ہو جوتوں کی آہٹ بھی سنتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے، جوتوں کی آہٹ بھی سنتے ہیں مردے. ہاں تو دور سے آپ کو جواب بھی آئے گا. تو اب کیا ہے؟ یا اہل القبور. کیا یا اگر ہر قبر والے کو یا کہنا جائز ہے تو نبی پاک کو یا کہنے کی شان کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ. اس لیے قبروں سے رشتہ رکھو، رابطہ رکھو. ہاں حضرت خواجہ گوہر الدین صاحب جندر شریف والے ہمارے سلسلہ کے بہت بڑے شہنشاہ ہیں، تاجدار ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ اب کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی قبروں کا پٹواری نہیں ہوں، مجھے جب بلایا جاتا تو پھر میں جاتا. قسم اٹھا کے فرمایا قسم ہے آج تک کسی میں مزار پر نہیں گیا جب تک مجھے پیغام نہیں آیا. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. وہ حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ فرماتے ہیں لفظ بڑے آپ کے سادہ ہیں. ہائے ہائے، ایک ایک لفظ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے ایسے چمک رہا ہے. حضور حکیم الامت کا آپ فرماتے ہیں بھائی ہر دکان پہ کوئی نہیں جاتا، جس دکان پہ سودا ہوتا ہے وہیں پہ گاہک جاتا ہے. قبرستان میں لاکھوں لوگ پڑے ہیں، داتا پر رش نہیں ختم ہو رہا. ادھر تو کوئی جا نہیں رہا، ادھر سے کوئی روک نہیں رہا. تو ابھی بھی راز نہیں سمجھے کہ ہے کیا. ادھر کوئی جا نہیں رہے، ادھر سے رک نہیں رہے. ہاں جی، تو اس لیے قبور سے رابطہ رکھو. اور اگر والدین دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو بہرحال کیا کرو کہ ان سے رابطہ ضرور رکھو. ان کے لیے فاتحہ، ان کے لیے استغفار اور ان کے لیے سارا سلسلہ یہ ضرور رکھو. تو ماں ہے تو حضرت میاں میر نے رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ایک رات بھی نہ سوئے، دوسری بھی نہ سوئے، تیسری بھی نہ سوئے. تو لائن لگی ہوئی ہے تو مائی برقع پہن کے تو بیچ میں آ کے کھڑی ہو گئی. تو جب آپ کی باری آئی تو برقع پہنا ہوا تھا. جی مائی صاحبہ میرے پتر کے لیے دعا کریں، کھانسی بڑی ہے اسے آرام آ جائے. آپ نے دعا کی تو کھانسی آپ کی رک گئی. توجہ نہ فرمائی نا، یہ تو ماں ہے. تو کھانسی رک گئی، مستجاب الدعوات تھی. چلے گئے تو کھانسی رک گئی، گھر گئے. اللہ اکبر. تو پھر کشف سے بات سمجھ بھی آ گئی تو گھر میں آ کے قدموں میں گرے اور قدم پکڑ کے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اتنی دیر سے کھانسی تھی. فرمایا اما جان یہ آپ کو کھانسی نظر آتی تھی، لیکن جب میں ایک مرتبہ کھانستا تھا مجھے پیغام آتا تھا. کیا حال ہے تیرا؟ تو مصیبتیں، پریشانیاں
یہ اتنا کچھ دے دیتی ہے، اتنا ایک سر درد نہیں مان حضرت، ایک بندے کو سر درد ہو یہ کچھ دے کے جاتا ہے، لے کے نہیں جاتا، ایک دے کے جاتا ہے. ہاں جی. تو اس لحاظ سے جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اس طرح کا جو سلسلہ ہے، وہ سارے کا سارا بندے کو اس دروازے پر چھوڑ آتا ہے اور اس دروازے کا بنا دیتا ہے. تو اس لیے مصیبتیں اور پریشانیاں مانگنی تو نہیں چاہیے، نہیں مانگنی چاہیے، ہم اس قابل نہیں ہیں. پھر دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی تعلیم ہے ہمیں. لیکن اگر یار کی طرف سے آ جائے تو مارو مارو مینو مارو تے میں درد نہ مول لہاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. ایک کو خاش محمد بخشا در سونے اتے مر جا. وہ جیسے راضی ہے ایسے ہم راضی ہیں. اور یہ سبق جس نے پڑھ لیا ہے وہ پھر آگے جانے والا مسافر ہے. اللہ اکبر. جسے یہ چیزیں نہیں ملی وہ گلیوں میں رلتا پھرتا رہتا ہے. اس لحاظ سے یہ بندے کی خوش قسمتی ہوتی ہے، خوش بختی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی ٹٹول لے، اسے ٹھوک کر کوئی لگ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، وہ جلدی مسجد کی طرف چلا جاتا ہے نا، جلدی وہ نہیں جاتا. ورنہ یہ انسان ہے، فرعون بن جاتا ہے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے، ہر ایک چیز کو بھول جاتا ہے، بڑی جلدی بھولتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جانور اپنی مرضی کرتا ہے، فرشتہ اسے خواہش نہیں دی گئی، اسے خواہش دی نہیں گی، لیکن انسان کو خواہش دی گئی ہے. ایک بندہ رات کو سوتا نہیں، اسے تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن وہ اٹھ کے وضو کرتا ہے تو مصلی پہ بیٹھتا ہے. فطرتی بات ہے کہ وہ بیٹھے گا اور وہ سجدے کی طرف جائے گا، لیکن ایک میٹھی نیند آئی ہوئی ہے، نرم بسترا ہے، موسم کے مطابق کمرہ تیار ہے، اور بندہ پورا 2-3 بجے سویا ہوا ہے. تو اس کا اس وقت جو اٹھنا ہے وہ آزمائش. درد سے اٹھے ہوا کا سجدہ کرنا اتنا وقت والا نہیں. جو مزے سے سویا ہوا اٹھے اور اٹھ کر وضو کر کے اس بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، تو اس کے سجدے کی قیمت ہے. اس لیے فرشتوں کو خواہش نہیں دی گئی، اس کو خواہش دی گئی ہے. یہ جب خواہش کو دباتا ہے، اس کو تو خواہش نہیں دی گئی، فرشتے کو عقل دی گئی ہے. اسے عقل نہیں دی گئی، جانور کو اسے خواہش دی گئی ہے. لیکن اسے عقل بھی دی گئی ہے، اسے خواہش بھی دی گئی ہے. لیکن جب یہ خواہش کو دباتا ہے اور شریعت کا جھنڈا اٹھاتا ہے تو فرشتے بھی کھڑے ہو کے سلام بھیجتے ہیں، اوئے سلامی دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس لیے یہ خوبصورت انداز ہے جو آج سلیم عارف صاحب نے اپنایا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی پر جی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو راضی کیا ہے. میں اکثر کہتا ہوں شادیوں پر تم سب کو راضی کرتے ہو، تایا تائی چچا چچی، فلاں بھی راضی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے. مبارک ہو کہ آپ نے پہلے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا. ہاں جی. کتنی شادیاں ہیں جس میں چچا تو راضی ہے، چچی تو راضی ہے، تائی تو راضی ہے، خالہ تو راضی ہے، پھپھو تو راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے، رسول اللہ بھی راضی ہیں. نہیں 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 نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں. ہاں سب کو ہم راضی کرتے ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں. یہ بیٹا جوان کس نے کیا، کس کی شفقت، کس کی محبت، کس کا فضل ہوا. اللہ نے فضل فرمایا تو یہاں تک پہنچا. تو یہ ایک نقطہ عروج ہے بچے کا، بچی کا، کہ شادی کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر سب سے زیادہ شکر بنتا ہے اللہ کا، اور سب سے زیادہ کفران نعمت اسی موقع پر ہم کرتے ہیں.
اور اللہ اس کے رسول کی ناراضگیوں کو ہم گلے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں خیر یہ خوشی دا موقع ہے. میں کہ حضرت خوشی دا موقع ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشی دی کس نے ہے؟ رمضان شریف کے بعد جب عید آتی ہے تو عید کے موقع پر نمازوں کے ساتھ 2 رکعت اور 6 تکبیریں زیادہ کیوں ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ 2 رکعت اور 6 تکبیریں کیوں زیادہ ہے؟ حالانکہ 2 نمازیں بھی معاف ہو جاتی، اسے کیا ضرورت ہے بلا نمازوں کی؟ اسے بلا کیا ضرورت ہے ہمارے سجدوں کی؟ لیکن 2 رکعتیں زیادہ ہیں، 6 تکبیریں زیادہ ہیں، یا اللہ معاف ہو جاتا. خوشی کا موقع عید ہے، فرمایا خوشی کا موقع ہے، 2 رکعتیں اور پڑھ لو، 6 تکبیریں اور کہہ لو، تاکہ خوشی کے موقع پر پتا چلے کہ جس نے خوشی دی ہے اس کی اور تسبیح کرتے ہیں، اسے اور یاد کرتے ہیں، اسے اور راضی کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرتے ہیں. یا اللہ تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے، ہم پہ یہ کرم فرمایا ہے، ہمیں یہ مہربانی تیری ہے کہ آج یہ دن ملا ہے کہ بچہ جوان ہوا ہے، بچی جوان ہوئی ہے، اور یہ تیرے حکم کے مطابق ہم چل رہے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال یہ موقع ان کو میسر آیا ہے یا جس کو بھی آتا ہے، یہ کسی نسبت کی وجہ سے آتا ہے، کسی صحبت کی وجہ سے آتا ہے. انسان ذاتی طور پر نہ اچھا ہے نہ برا ہے. یہ جو انسان کی داڑھی ہے، یہ انسان کا امامہ ہے، انسان کی نیکی ہے، انسان کا رنگ ہے، انسان نیک ہے، انسان نمازی ہے، انسان پرہیزگار ہے. اس کو کسی صحبت نے نیک بنایا ہے، اس کو کسی ماحول نے نیک بنایا ہے، ورنہ ایسا نہیں تھا. اور وہ جو بچہ تھا تو ماں کا چاند تھا، جو آج جہاز بنا ہوا ہے اور جو نشئی بن گیا ہے. وہ کیا پہلے دن ہی نشئی تھا؟ نہیں، اسے کسی صحبت نے نشئی بنایا، اسی کسی صحبت نے برا بنایا ہے. تو ایک نقطہ ذہن کے اندر بالکل فٹ کر لو اور یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لو کہ جس کی صحبت اچھی ہے وہی اچھا ہے، اور جس کی صحبت بری ہے، اچھا بھی ہے تو ایک دن ایک آئے گا کہ رستے سے ہٹ جائے گا. اس لیے میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا لوگو تم اپنے دوست کے دین پر ہو، جیسا تمہارا دوست ہوگا ویسا تمہارا دین ہوگا. تو دوستی کو چنتے وقت سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ دولت کتنی ہے، فیکٹری والا ہے، کرنل کا بیٹا ہے، جرنل کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے. دوستی کرتے وقت کہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، کھاتا پیتا ہے، اس لیے دوستی نہیں لگائی. دوستی اس لگانے سے پہلے یہ انس کرتا ہے، فوراً دوست بن جاتا ہے، بنا لیتا ہے. انسان کا لفظ ہی ایسا ہے، 2-4 دن رہے گا پیار ہو جائے گا، بس بیٹھے گا محبت بڑھ جائے گی. محلے میں کوئی جانتا نہیں، محلے میں آیا ہے 2-4-10-15 دن مہینہ گزرے گا، واقفیت بن جائے گی. یہ اس کے اندر ہے، اس کی مٹی میں ہے، اس کے خمیر میں ہے کہ اسے انس ہے، انس ہوگا. لیکن آپ نے جب دوستی لگانی ہے تو کوئی شے نہیں دیکھنی، سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. ہاں اگر ارب پتی بھی ہے تو بدبخت مرزئی ہے، ہاں جی، ختم نبوت کا منکر ہے، اللہ اکبر، حضور کے یاروں کا غدار ہے. تو ہم نے اس کی دولت کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو اس شخص کو سینے سے لگانا ہے کہ جس شخص کے سینے میں عشق رسول کی خوشبو ہے. اب دیکھو کہ اس موقع پر میں 2-3 اور باتیں عرض کر کے آپ کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا. سبحان اللہ، آپ کا ذوق اور شوق ایسا ہے کہ رات ختم ہو جائے بات ختم نہ ہو، انداز آپ کا ایسا ہے، محبت آپ کی ایسی ہے. لیکن مقتدر سامعین حضرات، یہ امام راضی نے لکھا ہے کہ جس
جگہ کی مٹی ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتی ہے. اس کی دو جہتیں. ہائے ہائے. چلو میں اور کہیں نہیں جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یار کون تھا؟ کون تھا؟ میں نے رات کو بھی ایک نشست میں کہا ہے، اور اس میں تھوڑے سے محتاط ہوا کریں اور سمجھا کریں. ہم یہ جو حضرت ابو بکر صدیق پاک کا کہتے ہیں نا کہ آپ نے اسلام قبول کیا، تو مانا کفر کے مقابلے میں اسلام قبول نہیں لیتے صوفیہ. بہت باریک بات ہے، آپ کے پلے پڑ جائے. تصدیق کے معنوں میں لیتے، اس لیے آپ صدیق ہیں، سب سے پہلے مصدق ہیں. صدق بھی والذی جاء بالصدق وصدق به، سچ آیا اور جس نے تصدیق کی وہ جناب صدیق اکبر ہے. ویسی تقاضا تو میرا نہیں ہوتا کہ ہاتھ اٹھیں، لیکن عرس جس ہستی کے یہ دن ہے، کل آج کا دن اور کل کا دن، یہ تو ہائے ہائے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں وجد آئے گا. یہ بات کرنے لگا ہوں، بچے کی مہندی ہے تو اللہ اکبر مزید رنگ چڑھ جائے صداقت کا. یہ جو تم ہاتھ اٹھا رہے ہو نا، اللہ کی عزت کی قسم نام ادھر لے رہے ہو، حاضری گنبد خضرا میں لگ رہی ہے. واہ. ہر شخص پر واجب ہے. ہائے ہائے. حدیث نہیں کنز العمال شریف کی پڑھی، فرمایا کہ حب ابی بکری و شکرہ واجب علی کل امتی. میرے ابو بکر کی محبت اور آپ کا شکر یہ میری ہر امتی پر واجب ہے. میرے ہر امتی پر واجب. ہاں ایسی بات نہیں ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو سب سے پہلا جو حضور کے یار تھے اعلان نبوت سے پہلے بھی، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، قرآن کہہ رہا ہے نص قطعی ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ ہستیاں جناب صدیق اکبر ہیں، عمر پاک ہیں، عثمان غنی پاک ہیں، مولا علی پاک ہیں، اور جن کی علیحدہ علیحدہ خصوصیت بیان کی گئی. والذین معہ اشداء علی الکفار، معہ میں جو ہستی ہے وہ جناب صدیق اکبر پاک ہے. ہاں معہ. اچھا جسے رب کٹھا رکھے اسے جدا کون کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے سینے میں نبی پاک ہوں اور معہ نہ ہو. اور میں تمہیں نقطہ ایک تصوف کا سمجھا دوں. ماشاءاللہ سلیری برادر اور سارے لوگ خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ، اور ایک خوبصورت نقطہ میں عرض کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. صوفیاء نے لکھا ہے، ہائے ہائے ہائے، اگر چاہتے ہو نا تمہارے دل میں حضور تشریف لے آئیں تو فرمایا تمہیں ایک رستہ بتاتے ہیں. اور وہ رستہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ جب غار میں وہ تشریف فرما ہوئے تو غار کے دروازے پر صدیق پاک عرض کرتے ہیں حضور میں اندر جاتا ہوں، میں اندر جاتا ہوں. اندر جا کے صفائی کی، سب کچھ کیا. اللہ اکبر. اور پھر
حضور کی عزت پر اپنا لباس بھی قربان کر دیا، ناموس رسالت کی حفاظت میں اپنا لباس بھی دے دیا. ہائے ہائے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے. عاشق اکبر ایسے ہی نہیں کہتے، صدیق اکبر ایسے ہی نہیں کہتے، ایسے ہی اتقا اللہ نے نہیں فرمایا. نہ نہ ایسے ہی نہیں حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. کسی کے مال نے اتنا نفع مجھے نہیں دیا جتنا مال ابو بکر نے مجھے دفع دیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میں نے جس نے بھی مجھ پہ دنیا میں احسان کیا میں نے دنیا میں اس کا احسان اتار دیا، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کا احسان میرا رب اتارے گا، خود رب اتارے گا. تو حضور صدیق اکبر پاک جب غار میں تشریف لے گئے تو صفائی بھی کر دی، غار کے اندر جتنے سوراخ تھے وہ بھی بند کر دیے. اللہ اکبر. ایک رہتا تھا یا دو رہتے تھے تو ایک ایڑی رکھ دی یا دونوں ایڑیاں رکھ دی، جی اپنا جسم و جان دو پہ لگا دی، کہا میرے محبوب کو کچھ نہ ہو. تو صوفیاء نے ایک جملہ یہاں پر لکھا ہے، اور آج یہ مہندی کا یہ تحفہ آپ نے لے کے جانا ہے اور آپ کو وجد آئے گا. صوفیاء فرماتے ہیں تم نے جب حضور کو بلانا ہے تو فرمایا غار کو یاد رکھنا، غار کو یاد رکھنا، یہ دل بھی تمہارا ایک غار ہے، اس میں بھی نفس ایک سانپ ہے، یہ مختلف قسم کے اس نے سوراخ کیے ہیں خواہشات کے، اس کے سوراخ ہیں. تو فرمایا اس کی صفائی کے لیے اگر حضور کو بلانا ہے تو تمہیں مشورہ ہے پہلے یار غار کو بلا لو، پہلے صدیق اکبر پاک کو بلا لو، اور جب وہ تشریف لے آئیں گے پھر صفائی کر دیں گے تو پھر تمہیں بلانا نہیں پڑے گا، خود ہی سرکار صدیق اکبر عرض کریں گے حضور آپ تشریف لے آئیں، آپ تشریف لے آئیں. اللہ اکبر. تو اس لیے جس دل میں صدیق نہیں اس کی تصدیق نہیں. اور یہ ہاتھ رکھ کے سنو، ہائے ہائے، ہاتھ رکھ کے یہ جملہ سنو، بس کر دیں. ہاں جی، ہاتھ رکھ کے سنو، مارنے کی اجازت ہے ہی نہیں. میں نے ایک بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی یہ دڑل 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 کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا پتر جس دل میں ابو بکر عمر نہ ہو وہاں سکون ہو ہی نہیں سکتا. واہ واہ. 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 آج آپ کو ایک کٹ دے دیں، کورونا چیک کرنے کی کٹ ہوتی ہے، کٹ، وہ کٹ ہے کہ ہر پر جسے درد ہے نا سمجھو اسے عقیدے کا کورونا ہے. یہ عقیدے کی کٹ لے لو، چیک کرو، لگاؤ لگاؤ فوراً سوچ لگاؤ. ہر صحابی نبی تو جس کو ہر پہ درد ہے نا، صحابی نبی پر تو رافضی کو بھی درد نہیں، صحابی نبی پر رافضی کو بھی درد نہیں، اسے بھی درد ہے ہر سے، وہ بھی ہر کو برداشت نہیں کرتا، رافضی بھی نہیں کرتا. تو جو ہر کو برداشت نہ کرے وہ بیمار ہے، وہ تندرست نہیں ہے. یہ کٹ ہے،
اور آپ فوراً چیک کر سکتے ہیں، لیبارٹری ہے. آپ کسی بندے کا عقیدہ چیک کرنا ہو، نظریہ چیک کرنا ہو تو فوراً آپ یہ پیش کریں، ہر صحابی نبی سلام ہے. واہ واہ. صدیق تیری امامت کو، صدیق تیری امامت کو، صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری خلافت کو، صدیق تیری امامت کو. اور جو تیرا نہیں انہوں دورو سلام ہے. جو جناب صدیق اکبر کا نہیں انہوں دورو سلام. جاؤ بابا جان چھڑ. ہاں جی، اس لیے اللہ اب جی جو خوش ہو رہے ہو نا، ہائے ہائے آپ کے چہروں کو دیکھ کر مجھے حدیث شریف یاد آ گئی ہے. جناب حسان بن ثابت تشریف لائے نا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا بھی حسان تو نے میری شان میں تو نعتیں لکھی ہیں، کیا میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ اچھا یہاں پر میں ایک جملہ بولوں اور آپ کے چہرے اور خوش ہو جائیں گے، چمک جائیں گے. جملہ بولوں یہاں پر اسی حدیث کو، اوے تمہیں مبارک ہو صدیق اکبر کی شان کو سننے کی خواہش کرنا بھی نبی کی سنت. خواہش کرنی کہ تو نے لکھی ہے. تو صدیق اکبر پاک کی شان میں کچھ لکھنا یہ حضور کی خواہش ہے کہ کچھ لکھا جائے، لکھا جائے. اللہ اکبر. تو عرض کی کہ حضور لکھا ہے تو فرمایا پھر سناؤ، پھر سناؤ. تو سرکار نے پاس بٹھایا اور آپ نے نا پھر پورا قصیدہ شروع کیا. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے، صاحب تفسیر کبیر نے لکھا ہے، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے. اللہ اکبر کہ آپ نے پھر نا ایسے ہاتھ باندھ کے شروع کیا. صدیق اکبر بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں اور حضور تشریف فرمائے. اور پھر منقبت صدیق شروع ہوئی ہے، حسان کی زبان ہے اور سرکار کی طرف دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا. اللہ اکبر. کہ جب طواف کر رہے تھے کافر غار کا تو جو دوسرا تھا، جو بولیے جو اور اس دوسرے پر اس دفعہ 1 فروری کو بات ہے، آپ سب تشریف لائیں، آپ کو دعوت ہے. آپ کی شادی ختم ہو جائے گی فروری کو، 1 فروری کو. اللہ اکبر. جی شروع بھی ہو تو یہ بھی تو شادی ہے نا. ہاں جی. بہرحال یہ ہے کہ جو دوسرا تھا حضور کے سامنے دوسرا کہا گیا. ابھی بھی کسی امتی کو شک ہے کہ حضور کے بعد دوسرا کون ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ قرآن شریف میں نص قطعی ہے. جو دوسرا تھا دو میں سے دوسرا نبیوں کے اعتبار سے سرکار کے بعد دوسرا، امت میں پہلا. ہائے ہائے
آپ مدینہ شریف آپ جب جاتے ہیں تو جب حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں تو فوراً جس ہستی کو ہم سلام کرتے ہیں تو وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے بھنگ پی کر جناب صدیق پاک کی شان سمجھ نہیں آتی، قرآن پڑھ کے سمجھ آتی۔ تو میں تو اکثر کہتا ہوں، ہاں جی، او من جاؤ نادان کلندر، نہ کر مستی دین دے اندر۔ من جاؤ نادان کلندر، نہ کر مستی دین دے اندر، وچ خلافت بعد پیامبر، صدیق دا پہلا نمبر۔ اللہ اکبر جل شان۔ شاید آپ کو سمجھ شریف میں نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ من جاؤ نادان کلندر، نہ کر مستی دین دے اندر، وچ خلافت بعد پیغمبر، صدیق دا پہلا نمبر۔ ہاں جی، اب پہلے نمبر پہ تو ہاتھ کھڑا ہونا چاہیے نا۔ صدیق دا، صدیق دا، بولیے۔ ہاں۔ پہلا اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ دوستیاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، کھانا پینا بھی دوسرے گھر سے ہو جائے تو چنگیاں چنگیاں بندیاں نوں سمجھ نہیں آوندا، وہ بھی نعرہ لا دیندے علی دا پہلا نمبر۔ ہائے ہائے۔ ہم انشاءاللہ عرض کریں خود مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی، امت کے بزرگوں کے، صحابہ کے، سرکار کے فرامین ہم 1 فروری کو رکھیں گے کہ صدیق دا، اور اس پر دین کا پہلا، اس پر پورا دین کھڑا ہے، اس پر پورا دین کھڑا ہے، پورا دین کھڑا ہے۔ اس میں یہ ضروریات اہل سنت ہے، واجب ہے، یہ واجب ہے ماننا۔ جی، آپ کی افضلیت، حضرت جناب حضور مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو شیخین کی افضلیت پر توقف بھی کرے وہ خارج اہل سنت ہے۔ حضور مجدد صاحب نے لکھا ہے توقف کرے بھئی، بس چپ کر رہے، نہ ہاں دینا نہ توقف کرے، وہ بھی خارج اہل سنت ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نشئی کو سمجھ نہیں آتی کہ صدیق پاک کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کے عاشق کو سمجھ آئے گی کہ صدیق اکبر کون ہے۔ ہاں جی، تو اس لحاظ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پاک، دل تو کرتا ہے کہ ان کی بات ہی ہو یار۔ جب غار میں طواف ہو رہا، کافر طواف کر رہے تھے غار کا، تو جو دوسرا تھا، ہاں جی، تو فرمایا وکانا حب رسول اللہ قد علموا، یہ سرکار کے سامنے حضرت حسان پڑھ رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ گھر کا تھوڑا غور کرنا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، غور کر لینا۔ اس میں سرکار کے سامنے بیان کر دیا کہ حضور کی محبت میں، یا حضور کا جو محبوب ہے، زمانہ جانتا ہے، ان کے علاوہ کوئی زمانہ جانتا ہے کہ سرکار کا جو محبوب ہے یہی ہے۔ یہ سرکار کے سامنے حدیث تقریری ہو گئی جی۔ من البریت لم یعدل به بدلا، ہو رہی کوئی نہیں جی۔ تو حضرت صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان سن کے تو حضور اتنے مسکرائے، اتنے مسکرائے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کے نواجز مبارک، یہ داڑھ مبارک جو ہے نا وہ ظاہر ہو گئی، اور حضرت صدیق پاک کی منقبت سن کے آپ نے حضرت حسان کو تبکی دی، فرمایا صدقت یا حسان، صدقت یا حسان۔ اور راوی کے لکھنے کا انداز، اگر آپ نہیں بولو گے تو اپنی مرضی ہے، راوی کے لکھنے کا انداز ہے گویا حضور کہہ رہے تھے واہ کیا بات ہے تیری۔ واہ، اچھا یہاں پر جملہ عرض کر کے تو اجازت چاہیں گے، پھر سلام پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دل کی تختی پہ لکھ لو،
जनाब सिद्दीक पाक की शान को सुन के मुस्कुराना मदीने वाले के सुन्नत, खुश होना भी मदीने वाले की सुन्नत। हाँ जी, और हुजूर सिद्दीक अकबर पाक की तारीफ को सुनना भी हुजूर की सुन्नत। हुजूर ने जिनकी तारीफ को सुनना सुन्नत बनाया उसे सिद्दीक अकबर पाक कहते। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें ऐसे लम्हे बार बार ज़िंदगी में अता फरमाए, हमारी ज़िंदगी बदल जाए, ज़िक्र फ़िक्र वाली ज़िंदगी, सही अकीदे वाली ज़िंदगी। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी, लेकिन अपना अकीदा 24 कैरेट रखो, 24 कैरेट रखो, है समझ रहे हो? 24 कैरेट कड़क सुन्नी हो, जरा बराबर भी। हुजूर मुजद्दिद साहब ने फरमाया खालिस चिट्टा दुध होवे, ना गोबर दी बदबू होवे, ना खून दा रंग होवे। फरमाया मिन बैनी फर्शिन व दमिन, फरमाया ये गोबर है, एक तरफ खून है, और फरमाया ये तेरा अकीदा अहले सुन्नत का ये दूध से भी सफ़ेद है। तो फरमाया ना इसमें गोबर की बदबू आए और ना खून का रंग आए। कितने कैरेट बोलिए? हाँ जी, 24 कैरेट। सुभान अल्लाह। नज़रिया अकीदा अल्लाह हमें संभालने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत फरमाए, इस जोड़े की हिफाजत फरमाए। निकाह भी हमें भूलता नहीं, बड़ा रूहानी निकाह था। हाँ जी, माशाअल्लाह। और आज की महफिल में भी ख़ास रंग है। हर महफिल इनकी रूहानी होती है, हर महफिल तो, लेकिन इसको तो साथ निस्बत फिर पहले नंबर से भी हो गई है। मुझे और बोलने के लिए कहा जा रहा है, और बोलने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा, चलो हुक्म मान लेते हैं हम, मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ, जनाब सिद्दीक पाक की कर लेते हैं, कर ले। अल्लाह अकबर। ये जो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात ग्रामी ने फरमाया ना, आपने फरमाया कि मेरी सारी ज़िंदगी की आप नेकियां ले लें और गार वाली रेकी। मुजद्दिद साहब ने इस पर बहुत खूबसूरत तबसरा किया है। आपने फरमाया कि क्या शान है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पाक की, लेकिन ये क्यों फरमाया, ये वजह क्या थी? क्या वजह थी कि आपने गार वाली रात मांगी है और वो नेकी मांगी है? एक जुमले ही काफ़ी है आपके लिए, इसके बाद मैं तकरीर बस भी कर दूँ तो ये काफ़ी है। तो मुजद्दिद साहब ने लिखा है कि असल में हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पाक को अंदाज़ा था उस रात का और उस बात का। तो हुजूर मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि वो नेकी इसलिए बड़ी थी, हज़रत उमर फ़ारूक ने मांगी थी कि सारी ज़िंदगी की नेकियां ले लें, और वो रात वाली दे रहे, वो हुजूर की इज्जत पर पहरे वाली रात थी, और नमूसे रिसालत की हिफाजत के जो लम्हे थे, इसलिए हज़रत फ़ारूक आज़म ने मांगे। और फिर मुजद्दिद साहब का फतवा सुनो, सुनो फतवा, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि ये फ़ारूक आज़म पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा है, आपका ये अकीदा है कि कायनात की सबसे बड़ी नेकी है ही वो जो हुजूर की इज्जत पर पहरे वाले। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बस ठीक है। वैसे यार आपको जितने लोग बैठे हैं तकरीबन 80% पुराने लोग हैं, नए लोग तो नहीं, दूर दराज से भी ज़ाहिर है रिश्तेदार भी आए होंगे सारे, लेकिन पुराने लोग हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सी हैरानगी हुई है कि ख़त्म नबूवत के नारे पर मेरा दिल नहीं मानता कि आप बंदा सुस्त बोले ना, जान निकल जाए, जान निकल जाए ना बंदा। वाह,
اور ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، یہ پوری کائنات کے اندر جو ختم نبوت پر پہرے کا فیض ہے، یہ بھی جناب صدیق اکبر کی پاک کا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ واہ، آپ کا ایک القاب میں، آپ کے القاب میں ایک لقب ہے، اولین مجاہد تحریک ختم نبوت۔ حالانکہ اس وقت رائے مخالف آئی تھی، جناب عمر پاک کی رائے بھی، مولا علی پاک کی بھی رائے تھی۔ ہاں، کیا رائے تھی کہ حضور سرکار تشریف لے گئے ہیں، فتنوں کا دور ہے، تو تھوڑی ٹھہر کے، آپ نے فرمایا نہیں۔ مسلمہ کذاب سے یہ جناب صدیق اکبر پاک کا فتویٰ تھا، حضور نے چھٹی جنہیں دی تھی بدری صحابہ کو، صدیق اکبر پاک نے فتویٰ دیا، فرمایا نہیں اب بدری بھی نکلو، کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ واہ، واہ واہ، اور آپ کو ایک راز بتاؤں، آپ کو ایک راز بتاؤں جی، مولانا حضرات سے بات کر لیتے ہیں۔ روافظ میں آج تک عقیدہ ختم نبوت پر پیرے کی بات ہی کوئی نہیں۔ آپ نے سوچا وجہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، بغض صدیق نے اتنا دور کر دیا کہ ہر نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دل ہے یاد خدا سے شاد، جام عشق نبی آباد، سب کا نعرہ سب کی یاد، ختم نبوت نہیں یار، ایک منٹ ٹھہرو بیٹا، اب نعرہ صحیح لگانا ہے نا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ ہم آج مہندی پر نا خاص نعرہ لگائیں۔ ہاں جی، وہ بیٹا یہ بھی اویسی ہے نا، تو آپ بھی ماشاء اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اب پھر آنکھیں بند کر کے جناب صدیق اکبر پاک کے قافلے میں شامل ہونے کی نیت سے، ہاں جی، کہ آپ نگاہ فرما دیں، جناب ابو بکر پاک آپ کا عرس پاک ہے، تو آج نگاہ فرما دیں، ہم آپ کے قافلے میں شامل ہو جائیں، جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں اور ہمیں قبول فرما لیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے تصور کر کے پھر نعرہ لگائیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نہ قبول ہونے کے لیے آج نعرہ لگائیں۔ دل ہے یاد خدا سے شاد، جام عشق نبی آباد، سب کا نعرہ سب کی یاد، ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم زندہ باد نبوت۔ ان کا دم اسلام ہمارا، ان کا غم پیغام ہمارا، ان کے نام سے نام ہمارا، وہ ہے ایمان کی بنیاد، ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت۔ ان کے جام کے سب مستانے، وہ شمع اور سب پروانے، ان پر واری سب افراد، ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت۔ وآخر دعوانا